فسري علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الصلوات ہمارے دیگر بھی صلوات تلاوت فرمائیں. انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو عقیدہ شفاعت اور مکتب اہل بیت. کل دی گفتگو عرض کر گیا ہم، اگرچہ موسم دی وجہ تو اختصار دے نال کہ عقیدہ شفاعت ضروریات مذہب جو ہے شفاعت کا انکار کرن والا سب کچھ ہو سکتے. جعفر صادق علیہ السلام دا شیعہ نہیں ہو سکتا. اور اتنے تواتر کے نال کتب میں موجود ہے عقیدہ شفاعت فقط شیعہ دے ہاں نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر دے ہاں. علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کبیر چ لکھے، فخر و تفسیر احکام القرآن چ لکھے. علامہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر تعریف کیتا ہے. امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین تعریف کیتا. شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غدیۃ الطالبین تعریف کیتا. ابن حزم اندلسی نے اپنی کتاب تعریف فرمایا کہ الشفاعت فی الآخرۃ للنبی حق، کہ بروز محشر اللہ دا اپنے محبوب پیغمبر دو شفاعت دا حق ادا کرنا ایک ایسا عقیدہ ہے جس سے کوئی شک نہیں. اور وہ عقیدہ شفاعت بھی کیسی شفاعت؟ شفاعت مقبولۃ. ابن حزم اندلسی کا لکھ دیں جو شفاعت مقبولۃ، اور وہ شفاعت بھی ایسی ہے کہ خالق حق بھی عطا کرے سی اور اس شفاعت نو قبول بھی فرمائے. اور غنیت و طالبین شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی شفاعت دے عقیدہ رکھن نو واجب کرا دیا. برادران اہل سنت دے ہاں اس کا کم از کم شیعہ دے ہاں ضروریات مذہب جو ہے شفاعت کا انکار کرن والا امام دا شیعہ نہیں ہو سکتا. باقر العلوم مولا کو ایک شخص نے سوال کیتا، روایات جس کا نام بشر ملدا. جناب بشر خدمت امام حاضر ہوئے، مولا الحمد لے کے والناس تک وہ قرآن دی کیڑی آیت ہے جی گناہگاراں واسطے امید دا ذریعہ ہوئے. ایتو آیا فی کتاب اللہ ارجا،
اللہ دی کتاب دے وچ کیڑی آیت مجیدہ ہے جنہوں پڑھ کے گناہگار سیاکار اساڑے جے گناہگاروں کچھ امید پیدا ہوئے، حوصلہ آ جائے۔ معصوم نے آیت دسن دی بجائے بشر دے سوال کیتا، فرمایا تواڈا کیا خیال ہے؟ آخر تو صاحب ہے کہ تبصرہ تکیتا اسی جو میرے کو سوال کر رہے ہیں، تسا کس نتیجے تے پہنچے ہو؟ کیڑی آیت ہے جڑی گناہگاراں واسطے بڑا امید دا ذریعہ بنتی ہے؟ جناب بشر عرض کیتا، جی مولا اساں تے جڑی گفتگو کرتے رہے ہیں، لوگاں دا خیال ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اساڑا خیال تے جیسے خدا آخرے جو ہے بندگان خدا اگر تواڈے گناہ حد تو ود گئے پریشان نہ ہو، تواڈے گناہ حد تو ود گئے میری رحمت مکتا نہیں گئی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت تو نا امید نہ ہونا، تواڈے منگنے چ دیر ہے میرے عطا کرنے چ دیر کوئی نہیں، تو سچے دل نال توبہ چ کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں ایسا کریم ہاں میں تواڈے سارے گناہ معاف کر چھوڑا۔ پوچھنا دا مولا ساڈے خیال ہے اے آیت بڑی ہی امید پیدا کر دیے، جیسے اللہ گناہگاروں نہیں آخرے یا عبادی او میرے بندو۔ بنی آقا مسکرائے فرمایا تواڈی بات اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، مگر اساں آل محمد دا اے خیال نہیں۔ مولا کیویں؟ فرمایا اس تو بھی ایک آیت ہے جڑی گناہگاراں واسطے اس تو بھی بڑی امید ہے۔ آخر لگا مولا او کیڑی آیت مجید ہے؟ فرمایا سورہ والضحیٰ، کائنات دے خالق سارے نانے نال وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا پیغمبر میں تینوں اتنا عطا کرے سا، اتنا عطا کرے سا جو تو خود آنکھ سے میں راضی ہاں۔ معصوم فرمانے الشفاعت واللہ الشفاعت واللہ الشفاعت، باقر نو اپنے پیدا کرن والے اللہ دی قسم، وہ خالق جو عطا کرنا ہے وہ سارے نانے دا حق شفاعت ہے۔ جس بات پہ معصوم قسم اٹھائے باقر العلوم آقا فرمائے میں نے اپنے خالق دی قسم، سب تو بڑی امید گناہگار واسطے ہے اسا محمد و آل محمد دی شفاعت۔ روایات نہیں مل رہے، میرے قبلہ نے بھی آسن الفوائد اور تمام علماء نے جنہاں بھی عقائد کتاباں لکھی ہیں انہوں نے اس حدیث مبارکہ نو تعریف فرمایا جنہوں خود معصوم نے بیان فرمایا کہ بروز معاشر جدا انبیاء اور انہوں نے امتہ کٹھیا حسین پسینے شرابور امت جناب آدم کو حاضر حسی ابو البشر کوئی شفاعت فرماؤ، مالک دی بارگاہ سفارش سے فرماؤ، سرکار آدم فرمائے سن میں ترک اولاد مرتکب ہاں حیان دی اس خالق دے دربارے تو ایندیاں خود جناب آدم امت تو لے کے جناب نوح دے کول، جناب نوح علیہ ہوندیاں ہر نبی کول، داؤد و سلیمان زکریا و یحییٰ تمام انبیاء کول ہوندیاں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ سننا امتا مریم دے فرزان بھی فرمائے سن آؤ اسے حالت جزارات بابے دی خدمت حاضر ہونے ہیں، سردار انبیاء نو آتے ہیں جو ساری سارے دی شفاعت 1,93,999 انبیاء و رسول اپنی امتاں دے نمائندے بن کے حسنین دے نانے دی خدمت حاضر حسین
اے مولا جو میدان محشر شفاعت فرماؤ. روایت الفاظ نے نہ انبیاء اور رسول اور معصوم نمائندگان خدا نو لے کے میرا آقا فرمائے دیں میرے سید الانبیاء اے باب الرحمن تے کھڑے ہو سے باب الرحمن تے کرے سے سجدہ تے آنسو جاری ہو سے زہرا دے بابے دے سجدے دی حالت جا اپنی امت دے انبیاء دی امت دی شفاعت طلب کریں دے راسن حتیٰ کہ خالق دی آواز آسی ارفع راسک اور میرا محبوب اپنے سر تو بلند کر اشفا فتشفا تو شفاعت کردہ جا میرا رحمان قبول کردہ اشفا فتشفا تو کر شفاعت قبول کرے سا. دوسرا جملہ سل تو عطا میرا نبی تو منگ دیا نہ تھک میں عطا کر دیا نہیں تھکدا. اتنا عطا کری سی خالق وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ خود خالق آدھے میں اتنا عطا کرے سا کہ میرا نبی خود فرمائے سی میرا خالق ہوں میں راضی. واسطے پنجویں آقا فرمائے اے آیت مجیدہ گناہگاراں واسطے سب تو بڑی امید ہے. کامیاب وہ ہے جنہوں اس گھرانے دی شفاعت نصیب. کن پک گئے سن سن کے کافر کافر شیعہ کافر تو سا جھنگ والے تو بہتر کون جان دے. میں کل بھی عرض کر گیا ہوں شیعہ دا دوڑا امتیاز ہے. شیعہ نے آج تک کسی نبی دا کلمہ پڑھن والے نو کفر دا فتویٰ نہیں جاری کیتا. توحید مندے نبوت مندے قیامت دا قائل ضروریات دین دا منکر نہ ہوئے. نبی جائز ہے معاملہ جائز ہے. اور اگر کوئی بندہ اپنی جاہلیت دی وجہ تو آساں قوم اور سارے علماء اور سمجھدار افراد کسی جاہلوں بھی اجازت نہیں دے دے جو اس حساس دور کسی دے مقدسات دی توہین کر کے اپنے مکتب دے قتل اور بدنامی دا سبب بنے. اور اس دا ادراک سارے علماء نے 6-7 سال پہلے جدہ 5th وار جنریشن وار دا جدہ کچھ شبہ ہویا آگئے رابر نے 6 سال پہلے اسے واسطے فتویٰ جاری فرمایا کہ مکتب اہل بیت ممبر تو کہنے مقدسات دی توہین کرنا حرام. برسر ممبر اپنی محافظ کہنے مقدسات دی توہین دے قائل ہی نہیں. نہ وقت دا تقاضا ہے. اس ملک دا امن عزیز ہے. اس ممبر تے آون والا چاہے کسی بھی مکتب فکر دا ہے محبت دی زبان استعمال کرے دلیل دی زبان استعمال کرے. غلیظ زبان استعمال کرنا دی اجازت نہ 14 دی سیرت دیتی ہے نہ 14 دا مذہب. واسطے کوئی بھی ایسا شخص جڑا وہ فرقہ واریت دا سبب بن جائے فریقین دی طرفوں ہر مکتب دے اور ہر گروہ دے سمجھدار افراد پڑھے لکھے افراد علماء باشعور افراد کا حق بن دے ایسے لوگوں کو مل کے روکنا تاکہ اس ملک دا امن عزیز رہے. جان اور چادر اور چار دیواری دا تحفظ برقرار رہے. پہلے بڑے نقصان ہو گئے. بہت سارا پانی بلا تو گزر گیا. اس ملک جیسا شیعہ سنی برادران نے رل کے رانے رل کے بڑھائے رل کے اس کی حفاظت کرنی ہے. اور عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ہر باشعور شخص ایسا فتنہ پرست افرادی حوصلہ شکنی شہری پیغام ضروری سمجھنا. خصوصی اور 60% نوجوان تشریف فرماؤ. میں خصوصاً دونوں محنت اور ریکویسٹ کرتا ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنے موبائل تو اپنے انٹرنیٹ تو اپنے فیس بک تو اپنے واٹس ایپ تے بھیج دو. کوئی ایسا مواد شیئر نہ کرو کوئی ایسی بات شیئر نہ کرو جڑا مکتب دی بدنامی کا سبب ہے. ضروری ہے غیر نو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ساڑھے کول وقت ہی نہیں جو 14 نے علاوہ کہیں ہور دا ذکر کریے. روندے ازادار بن کے وقت گزارو. اسا اپنا مکتب پیش کرنا ہے. اپنا مکتب چھوڑو نہیں خیر کو چھیڑو نہیں.
حساسیت کا احساس کرنا سازش ہے، کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ کام ہے، اس ملک کو پھر فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جائے اور پھر مذہبی بنیاد پہ قتل و غارت ہر ایسے عنصر کی نشاندہی کر کے خدا کلا کما کرنا فقط حکومت کی ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری بھی ہے، میری ذمہ داری بھی ہے۔ ممبر پہ آنے والا، گفتگو کرنے والا، انٹرنیٹ استعمال کرنے والا، کوئی خطیب ہے، واعظ ہے، مومن ہے، بانی ہے، ادادار ہے، ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تاکہ اس وقت کی نزاکت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے جان مال کا بھی تحفظ، اپنے مکتب کی بھی حفاظت اور اپنے ملک کی سلامتی اور حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور اس مکتب کا ایک ادنا جہا طالب علم ہونے کی حیثیت وسیع انتظامیہ کی خدمت جہاد کرسا کہ اگر سارے ممبر تو کوئی بندہ بھی فرقہ واریت کی بات کہنے مقدسات کی توہین کہتا دل دکھائے، اسی اس معاملے کے انتظامیہ نال تعامل کرنے واسطے تیار ہاں، لیکن نالے بھی ضروری ہے کہ فریقین کی طرف لوگوں کو روکا جائے تاکہ ملک کسی فرقہ واریت کی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے ہر بندہ اپنی بات دے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ اگر جناب میرے نہ خیالات کا متفق ہے تو تائید واسطے بلندر صلوات قطعاً مکتب اہل بیت قانون کو ہاتھ لینے کی اجازت نہیں دینا، قانون کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئے جذباتیت تو کام نہیں، انٹرنیٹ اور میڈیا پہ سوال جواب نہ ہوئے، قانون کے دروازے پہ دستک دیتی جائے، حکومتی ادارے تک اس بات کو پہنچایا جائے تاکہ کل اس کا ذمہ دار میری مذہب کے جمانہ نو قرار نہ دیتا جائے۔ یہ ایک پرامن راستہ ہے اور سارے فقہا کا واضح فتویٰ ہے کہ حکومتی قانون کو ہاتھ لین دی شریعت آل محمد اجازت نہیں دیتی۔ جس ملک کے شہری ہو اس کے قانون پہ عمل کرنا واجب ہے اور اپنے مفاد کی خاطر اس کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ اس واسطے میرے محترم ضرورت ہے قانون کے دروازے پہ دستک دیتی جائے، ایک عدالتی رستہ اختیار کیتا جائے، ایک اچھی دانائی کے نال سمجھدار لوگوں نال مشورہ کر کے خداوند عالم سانو حق اور حقانیت تحفظ دی توفیق عطا فرمائے۔ بلندتر صلوات۔ تو بات کہیں اور سے کہیں اور چلی گئی۔ کافر دے فتوے سن کے ہوئی شیعہ نو کیا پتا توحید کیا ہے، شیعہ نو کیا پتا نبوت کیا ہے، شیعہ نو کیا پتا ختم نبوت کیا ہے۔ میں مکتب اہل بیت کا نظریہ جڑا ساڑھے سال امیر پاکستان اردو زبان ہے، حفیظ صاحب قبلہ نے آسن الفوائد اور عرب دے اور فارس دے تمام بزرگان علماء دے نظریہ اگر پوچھنا چاہیں شیعہ کے ہاں مقام نبوت کیا ہے، 1,63,999 انبیاء و رسول بھی اپنی امتانی شفاعت کرن دا حق حاصل کرن واسطے محتاج ہیں زہرا دے بابا دی شفاعت۔ خدمت پیغمبر آمنا کہ شفاعت رکھ دینا اپنی امت دا، لیکن انہاں انبیاء دے گواہ اللہ نے زہرا دے بابے کو بنایا۔ 1,63,999 نبی و رسول اپنے حق کے شفاعت رسول خدا بھی شفاعت محتاج ہیں۔ تو شفاعت انکار کرنے والا جدا انبیاء نو ضرورت ہے، تو تے میں کیڑی شے اور اس سے دا نام ہے مقام محمودہ، اسی دا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ نہ شفاعت کرن والے تا اور بھی ڈھیر سارے آج دے بعد مکمل نہ سی کل گفتگو مکمل کرسا۔ شفاعت دا حق اور لوگوں کو بھی ہے، لیکن شفاعت کبریٰ دے مقام پہ صرف زہرا دا بابا فائد اور یہ ہے مقام محمودہ، یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ جس کا اختیار اللہ نے سردار انبیاء کو عطا فرمایا۔ اور خود پیغمبر اعظم
اپنے ایک فرمان ہے ارشاد فرمائے ہیں لکل نبی ایک دفعہ بلند کر صلوات ستارے انبیاء فرمائے ہیں لکل نبی دعوت مستجابت اللہ نے ہر نبی کو اس دنیا تے اختیار دیتا کوئی ایسی دعا منگے جڑی دعا منگے میں خالق قبول کرے سا فرمایا ہر نبی اور رسول نے اپنے اپنے زمانے جو دعا منگی خالق نے اس کی دعا پوری فرمائی لیکن سرکار انبیاء فرمائے کہ میں پیغمبر نے اپنی دعا نو میدان معاشر واسطے چھوڑ دیتا مالک میں دنیا تے نہیں منگتا میں میدان معاشر وچ منگسا اور فرمایا میدان معاشر خالق دی آواز سی مانگو میرا نبی کیا منگنا چاہے فرمایا میری دعا دنیا تے نہیں منگی او حسی گناہگاراں دی شفاعت خالق دا وعدہ ہے خالق دے دربار وچ منگسی زہرا دا بابا ادا کرے سی 14 دا خالق قد خبات و دعوتی یوم الدین او میدان معاشر واسطے اس واسطے میرے محترم ایمان رکھنا شفاعت ہوتے واجب ہے تاکہ اس شفاعت کا حقدار بن سکے شفاعت کون لوگ ہیں انہوں نے شفاعت نصیب ہو سی بنیادی طور پہ شفاعت دیا بنیادی طور پہ ترائے شرائط ہے انہاں ترائے شرائط پہ پورا اترے وہ شفاعت دا حقدار ہو سی میں تمام آیات اور روایات دا خلاصہ اترائے جملے چار کر رہے ہیں الفاظ میرے ہے آیات دا ترجمہ ہے احادیث دا ترجمہ فرمایا شفاعت دا حقدار بنا واسطے پہلی شرط اس دا عقیدہ صحیح ہوئے عقیدہ دا صحیح ہونا اور اگر آیات پڑھو نا شفاعت دے متعلق الا لمن ارتضى آیات دے بار بار لفظ استعمال ہویا شفاعت اس دی ہے جیسے وہ راضی ہو جائے پوچھا گیا مولا کس بات سے راضی فرمایا الا لمن ارتضى دینہ اس دا دین اللہ کو پسند آ جائے دین تو کیا مراد ہے عقیدہ اصول دین فروع دین عقیدہ توحید این رکھ دو جنہیں خالق فرمائے اللہ نو این اللہ منے جنہیں 14 منوائے 14 نو این منے جنہیں خالق منوائے توحید نبوت امامت قرآن قیامت عادل دا خائر ہوئے فروع دین جو نماز روزہ حج زکات نہ فروع دین دا قائل ہوئے فرمایا پہلی شرط ہے شفاعت کا حقدار بنن واسطے عقیدہ صحیح ہونا اگر عقیدے محل کو چہل ہے اگر عقیدہ ٹھیک نہیں فرمایا وہ شفاعت کا حقدار ہی نہیں اس واسطے تدا وطاب تدائیت میں کے سوچے اسے کہتا ہوں عقیدہ درست کرایا جڑا میں عقیدہ رکھدا کہ قرآن نال مطابقت ہے شہزادہ عبدالعظیم حسنی ایڈی عزت کا مالک شہزادہ جنے بارے معصوم نے فرمایا جڑا ریج شہزادہ عبدالعظیم حسنی دی زیارت کرے وہ ایویں سمجھے جویں کربلا مظلوم دی زیارت کی شہزادہ عبدالعظیم حسنی اتنی بڑی شخصیت فرمایا جس کی زیارت کربلا دے برابر لیکن آخرت کی کیڑی فکر ہے وہ کیڑا متقی ہو سی وہ کیڑا پرہیزگار وہ کیڑی مقدس شخصیت ہو سی یعنی زیارت کا ثواب زیارت کربلا دے برابر لیکن زمانے دے امام دی خدمت دے زانوں نے عذاب دے کر کے شہزادہ عبدالعظیم بیٹھے آدھے مولا میں تمہارے سامنے اپنا عقیدہ بیان کردا ذرا تصدیق فرماؤ کیا تمہارے حکم دے مطابق ہے بڑا مقام شہزادہ عبدالعظیم اپنے زمانے نے ہادی دے سامنے توحید تو رہ کے اصول دین فروع دین عقائد و نظریات شہزادہ عبدالعظیم نے بیان فرمائے معصوم نے ایک کو جواب دیتا فرمایا ایو اسا 14 دا دین ہے اگر اسے عقیدے تے تیری موت آ گئی تیرے جنت دا ضامن میں امام امام قانون اور میں نے فرمایا اور میرے محترم وہ عقیدہ تیری تلقین میت دے اندر موجود ہے سارا شہزادہ عبدالعظیم حسنی دا اس عقیدے نو پڑھو یا معصوم نے جڑا عقیدہ بیان فرمایا
یہ تلقین میت ہے، اور اسی واسطے اگر تلقین میت تے غور کرو نا، خدا یقیناً اور معصوم آمن والے زمانے میں جان دے گا۔ اسی واسطے سوال کیوں رکھا گئے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تنہائی اجبے کے سوچیں جو اتھے تلقین نے جواب کیا ہے، اللہ جل جلالہ ربی، اللہ جل جلالہ میرا رب ہے۔ آمن والے ہر مشرک کا دروازہ اس ایک جملے کے ذریعے معصوم نے بند کر چھوڑیا، اللہ دی کائنات رب ایک ہے، زیادہ نہیں۔ اس واسطے فرمایا پہلی شرط ہے، کیا جنہیں ضمن بات دینے چاہیے، میں احمد پر بھی عرض کی تھی، قاری جان محمد کمالیہ والے جو بندیت کو نہ تشیع قبول کی تھی، اپنے مکتب دے ملا آدمی ہیں، قاری جان محمد فقط خطیب کے مجلس خاندان علماء دے جو پڑھیا لکھا انسان نظریے دا حامل شخص آئی، خدا انہوں نے درجات بلند کرے۔ میں خود انہوں نے دو چار نشست ہوئی ہیں، ایک مجلس یا نشست ہے میں یاد ہے، انہیں ایک جملہ آکھیا، انہوں نے آکھو شیعو میں دیوبندی ساتھ میں مذہب حقہ قبول کیتا، میں مطالعہ کرتا رہا، میں ویکھیا کہ امام دے بارے ہی نے، میں پھر تحقیق کرن لگ گیا تھے انہاں بارہ جیا میں نے امام قائدات تھے نہیں ملیا، غیرہ دے ہاں ہی ہو جائے بارہ ہن مگر ہی ہو جائے نن، ات میں نے پتہ لگا اور بارہ غیر معصوم ہیں، اے معصوم ہیں اور راضی اللہ ہیں، اے علیہ السلام ہیں، باقیاں دے در والے اے گھر والے، باقی پیچھے نماز پڑھن والے اے پڑھاون والے، باقی جنت منگن والے اے جنت ونڈن والے۔ محمد آکھے لگے میں پاک ہو گیا یہ نابارہ دے علاوہ اور حق دا امام کوئی نہیں، میں نابارہ نو امام مان لیا تو میں تھوڑے کول آ گیا تو میں ہاتھ کھول چھڑے، آکھے لگے اتھے آکے میں پریشانا، میں جدہ تھوڑے کول آیا ہم تے نابارہ نو امام مان کے آیا ہم، جدہ تھوڑے کول پہنچیا تو سا دیو اے بارہ رب انکاری کی در جائے۔ حریدہ انہوں بارہ امام من کے آیا ہاں جو بھی ہو جائے امام کائنات کوئی نہیں، تو صاحب نے ممرہ توڑا دے کھڑے ہو جو اے بارہ رابن، اگر اے بارہ رابن تا بارہ امام کون ہے؟ رابطہ وہ ہے جائے وہ بارہ امام بنائے، آنکھیں لگا کوئی اپنے مقصد دی حفاظت کرو، کوئی دسرہ دی حفاظت کرو، رب نو رب آکھو، نبی نو نبی آکھو، امام نو امام۔ دوسرا جملہ جڑا میں کر دیا خودے جب جملہ یقیناً قاری سے بیرون و ثواب ہوسی، انہوں نے اپنی خطبات مذہب حقہ واسطے قاری جان محمد مروہ جناب سلیمان فارسی علی گل یاد ہے نا، کل میں کی تھی آئے قبر ملائکہ پوچھے من ربوں کا تیرا رب کون، کبڑی گیا جناب سلیمان فارسی، ملائکہ نے آکھا تمہارا رب کون، میں بھی یاد کی تھی نا کالیان محمد آدھے بھئی یہ کل کوئی نہیں، یہ کوئی ملائکہ نے جھنکن والا ہے، یہ کوئی والے محمد دا دین نہیں، قبر دے سوال جواب یہ ضروری ہے، واجب ہے ہونے سوال جواب، اولان دے روایت ہے ہی کوئی نہیں، لیکن وہ دے دا سا روایت پڑھ دے آنا مجمع کھڑے ہو کے نعرے مار لے، قاری صاحب آدھے تسی تیڑ جان دے ہو، خوش ہو جان دے ہو، تو سوال سوچ دے ہو کہ سلیمانی علی دا شیعہ میں بھی علی دا شیعہ، سلیمانی در زہرا دا غلام میں بھی در زہرا دا غلام، تے اسی پیش نہیں کریں گیا، تو سب خوش ہو دے ہو، یہ میں سلیمان چھن کے آہا ملائکہ نو جی اسین چھنے گلا سا کئی قبر علی تکالی کوئی نہیں، قاری آدین پہلی تباتے روایت کوئی نہیں، کہیں جاہل دا بڑھایا جملے تے ولو اگر فرض کرو روایت ہوئے صحیح، قاری جان محمد آدین انجے خوش نہ ہوگا وقتے ملائکہ نال ان گلہ کرن کان سلیمان بننا ہوگا۔ کردار سلیمان آلہ آپ قدر صبح دی نماز نہ پڑھی ہوئے ریسہ سلیمان دیا، ساری زندگی نہ خمس ادا نہ زکات ادا نہ دھی بہن دا حق ادا، آئے امیدہ سلیمان فارسی والیا
ساری زندگی دھیما پترا دیا شادیاں تے کنجر نچا کے کردار سلیمان والا سوچی ودوئے نہیں، بس سلیمان علیہ مقام کر سلیمان دا کردار۔ اس واسطے فرمایا پہلی شرط عقیدہ صحیح، دوسری شرط گناہگار ہے مگر وہ گناہ دے ترائے اسباب ہوئے، ترائے وجہ تو گناہ، یا گناہ جی حالت دی وجہ تو علمی دا جو گناہ ہے کر بیٹھے، یا ساہو نسیان دی وجہ تو کم کر بیٹھے بھول گئے، پتہ ہاں گناہ ہے مگر وہ دا ادراک نہیں رہا، یہ حالت ساہو نسیان۔ تیسری گناہ کی صورت ہے نفس پرستی، شہوت دا غلبہ، نفسیانی غلبہ، گناہ و گناہی سمجھ دے، ہوش و حواس ہے جان دے پہ جو میں اللہ دی نافرمانی کر رہا، فعل حرام دے ارتکاب کر رہا، مگر دنیا غالب، شہوت غالب، اولاد دی محبت غالب، پیسے دی محبت غالب، جو جرم کر بیٹھا ہون اس گناہ دے بعد دو صورتاں، اگر اس گناہ تے ڈٹ جائے شفاعت نہیں، اگر اس گناہ تے نادم ہو جائے شفاعت دا حق رکھ دے۔ ابھی سمجھ آئیے نا جناب، گناہ کی بھاویں صغیرہ ہے اور بھاویں کبیرہ، کوئی جیڑا ہی فعل کبھی ساتھ انجام دیتا، دو صورتاں، گناہ کر کے گناہ تے ڈٹ گیا، گناہ نو گناہ ہی نہیں سمجھتا بلکہ گناہ والی وادی دھنستا گیا، پہلے چھپ کے شراب پیتا ہاں اور کہہ نہیں رو گیا، ہم ڈیرے تے بے کے پی گئے، مہمانج بے کے پی گئے، خوشیاں غمیت بے کے پی گئے، میں علاقے دا سردارہ، میں علاقے دا وڈیرا، شراب میری امارت اور دولت کی نشانی، میں نے روکن والا کوئی نہیں، یہ فقط گناہگار نہیں فاسق و فاجر ہے، گناہگار ہویا تا نادم ہویا، تکبر کرے تا فاسق ہے، توبہ نادم نہیں ہے فاسق نہیں۔ نماز کدی قضا ہو گئی، غلطی ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت کر گیا مگر نادم شرمندہ، واجب تر کر بیٹھا، میں علی والا، میں مظلوم دا عزادار، میرا حق تدا بندہ جو میں نماز قضا کرا، قضا چپڑیے، معافی چپڑیے، پچھلیاں پڑھے لگیا، جوانی آلیا بڑھاپے چپڑے، 15-16 سال دی عمر آلی 80-90 سال چپڑے، کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے چپڑے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے چپڑ، مالک فرمائے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، آنکھ نے اشارے نال چپڑ، اتنا تمنا میں تیرا کریم رب ہاں، اپنے آپ کو مجرم تمنے نا، ندامت دا ہوئے نا، یہ تا آنکھیں نے جو واجب ترک کر رہے ہیں، تے شرمندگی ہوئے، فرمایا تیرے عقیدے دے صدقے، میں اللہ تیری شرمندگی نو توبہ بڑھا چھوڑا۔ نماز ہی نہیں پڑھتا، نال ممبر دے آدھے جنت کوئی نماز نہیں پڑھیے، نال ممبر دے آدھے اصحاب کہف دے کتے کیڑیاں نمازاں پڑھیاں، نال مجمع عام دے آدھے قاتل بھی پہ آدھے جلدی نماز پڑھو، آئین جلدی قتل کرو، نماز قضا پہ ہوندی ہے۔ نہ میرے محترم، ایسا توہین نماز کرن والا فاسق ہے، فاجر ہے، ضروریات دین کا منکر ہے، فرمایا ایسے شخص کو شفاعت نصیب نہ ہو۔ میں اپنے کو نہیں آدھا، 6ویں آقا 5ویں آقا دا آخری وقت ہے، 6واں آقا فرمائے میرے بابے میں نے قول بلایا، آخری واقعے میں میرے بابے نے وصیت فرمائیے نا، فرمایا میرے شیعہ نو پیغام پہنچا دے میں لا تنالو شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، اس نمازوں معمولی اور حقیر سمجھیا اسا آل محمد دی شفاعت نصیب نہ ہو۔ دو گلا ہو گیا، پہلا عقیدہ درست، گناہگار ہو یا گناہ یا ترائے وجہ، یہ حالت ساہو نسیان،
یا شہوت پرستی اور نفس پرستی ہے مگر وہ دیا پھر دو صورتہ گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے نادم ہو جائے شفاعت کا حقدار اسے گناہ سے ڈٹ جائے شفاعت حق تو معلوم. اور تیسری بات شاید عجیب اور نئی بات ہوئے فرمایا تیسری بات ہے بغیر توبہ دے مر گیا سچیدہ ودا ہاں حالا توبہ حالا فیصلے ودا کریں رہا میں تا جوانا ضعیفی داڑھی رکھنے سا حالا سچیدہ ودا ہاں حالے تا میری بڑی عمر پہ پڑھ لسا نمازا اس سے لیکن مجرم اپنے آپ کو سمجھنا ہاں واجب دا تارک ہاں نادم ہے اگر عقیدہ ٹھیک رہا عقیدے نے صدقے رحمان تیری ندامت کو توبہ بنا چھوڑا. نال امیر کائنات نے فرمایا بھاج گیا کر قبرستان بٹھا کر انہاں جوانا نال بھرے پے جڑے توبہ واسطے بڑھاپے دا انتظار کریں انتظارا بڑھیا ہو کے توبہ دے نمازا آئیں کیا جوانا تے موت نہیں ہو سکتا ہے تو سچیندہ ودا ہوئے تے بڑھاپا کہیں ڈٹھے اس واسطے فرمایا. اور یاد رکھو جملہ لطیف شدہ میں سمجھا رہی شفاعتی امید کے گناہ کرنا شفاعتی توہین جو فرمائیے جناب اس واسطے گناہ کرنا بھئی 14 منا لے سے 14 سے فارش کریں خود معصوم فرمائے دیں اے اہل جہود جو ہے میں حدیث عرض کرتا انہاں لوگاں جو ہے جڑا شفاعتی امید کے گناہ کرے وہ بھی فاسق و فاجر ہے. شفاعت اس واسطے ہے جڑا اتنا بے بس ہو گیا کہ کوئی جرم کر بیٹھا مگر وقت نادم ہو گیا تب اسا 14 دی شفاعت پسند. اور ایک اور عقیدہ بھی روایات عرض کرن تو پہلے جناب کی خدمت پیش کرا ہم فیہا خالدون جنت دے بارے اور جہنم دے بارے استعمال ہوا نا ہم فیہا خالدون یہ بھی منکرین شفاعت ایک نظریہ بھائی اللہ تعالیٰ جہنم والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم راسے جدو نہ جہنم میں ہمیشہ رہنا شفاعت کیسی بات نہ جنت بننا کیسا نہ یہ آل محمد کا دین نہیں. آل محمد کا دین ہے جو جنتیاں ہمیشہ جنت جران ہے جہنمیاں ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا سوائے 4 لوگوں نے. خلود فی الجنہ ہے ذرا توجہ کرے سو بات مشکل ہے. خلود فی الجنہ جڑا جنت چلا گیا نا اس جنت جو دوبارہ واپس جہنم نہیں جنت والے ہمیشہ جنت رہا مگر خلود فی جہنم فی النار یہ ہو سکتا بھئی لوگ جہنم میں گئے وہ سارے ہمیشہ ہمیشہ نہ رہتے ہیں انہیں جو کوئی 1 دن بعد کوئی مہینے بعد کوئی سال بعد کوئی 2 سال بعد کوئی مدت مدید بعد بالآخر اللہ جہنم کو نجات عطا فرمیسی. ایک چشمہ ہے جیدہ سربراہ ہے حسنین دا بابا علی اس جہنم میں جو نکلن والا اس چشمے سے حسن فرمیسی اور دا بدن انہا کا صافتہ کو پاک ہومیسی اور وقت 14 دی شفاعت کے صدقے مالک اس کو جنت عطا فرمیسی. جہنم درانا البتہ تھے پھر ایک سوال ہے اور مجھے دامن وقت گنجائش نہیں مگر میں عرض کرا چاہ ہو سکتے سوال پیدا ہے بھئی ایک بندے کا ایسا مقدر آ گئے عقیدہ ٹھیک ہے شفاعت کا حقدار ہے مگر کچھ گناہ ایسے جو اس جہنم مننے